شری اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. سو داماد کا ظلم ہر گھر کی پریشانی. سو یہ ایک دیکھتے ہیں فنی بیان ہونے والا ہے کہ کیا ہونے والا ہے بیان میں، داماد کا ظلم ہر گھر کی پریشانی. تو ٹائٹل تو بہت ہی ایک مطلب وہ لیا ہے نا اسٹرکٹ سا. تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا کہا ہے انہوں نے، اور یہ ویڈیو لنک ڈسکرپشن اور دیا ہے. علامہ نقشبندی جی کہیں گے بیان تو کچھ فنی ہی ہوگا 100%. سو آپ لوگ بنے رہیے ویڈیو میں. سو اس کو کرتے ہیں پلے. باقی ولاگ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا، دیکھ لینا ایک بار ولاگ بھی ضرور. سو کرے پلے. لڑ رہا ایک بڑے حضرت کو دیکھا میں، وہی داڑھی ہو گئی، انہوں بھی بول رہی تمہارے ابا میرے کو سائیکل دیتے بولے تھے، دیے ہی نہیں کرتے. کیا ہے میرے بھائی، 70 سال کی عمر میں بھی بیٹنگ کر رہے ہیں چاچا. کب تک کریں گے؟ خبر میں گئے تک کریں گے، خبر میں سے بھی آواز آئیں گے سائیکل لا کے جو بولو بول. کیا جہالت ہے مسلمانوں کے پاس. ایک صاحب سسرال کی میں دعوت چل رہی، سالے صاحب کی نکاح خوانی ہے، گئی چنے. میں پوچھا کیا ہوا میاں، کل نہیں تھا نکاح خوانی میں تو؟ ہاں میرے کو رخا لا کے نہیں دیا لگا، بھیجا دیا اسی چیز کہتے. ہاں میں بولا تو چیف منسٹر ہے، تیرے کو لا کے رکھ کے دیکھے چگو آؤ بابا بولتے تیرے. ارے تو بیٹا ہے، تیرے کو کہیں کا رخا دے تیرے، تو خود جا کے انتظام کرنا وہاں محبت سے. داماد شریعت میں بیٹا بننے کا حق رکھتا. صحیح بات کہی ہے. داماد شریعت میں بیٹا بننے کا. ساس کے پاس محرم نہیں ہے حج کو جانے. بڑی پوائنٹ کی بات سن لو آپ. ساس کے پاس حج کو جانے محرم شوہر بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. تو ساس اپنے داماد کو منہ بولا بیٹا بنا کے محرم بنا کے حج کو جا سکتی. داماد کو، داماد بیٹا ہوتا. یہ کون کی سکھا دیا دامادوں کو؟ میں داماد ہوں، میں داماد. میرے کو پیٹ میں منڈی ڈال کے دعوت دینا تمہارا. میں داماد ہوں، میں آیا تو مرچی کے سالنا بنانا، مرغی وہاں کھلانا میرے کو. واہ کتنا خوش ہو رہے دیکھو بھائی، پورے پٹھے پورے مل گئے آج میرے کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے دیکھ رہے ہیں کتنا مست مست ہو رہے پٹھے. ارے توبہ کرو. ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، محبت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. صحیح بات کہی ہے. جی اپن ایسے بن جانا، ایسے بن جانا، ایسے بن جانا. اپن نکو بولے تو اللہ پکا پکا کھلانا اپنے کو. اپن منگ کے کھاتے ہو، میں آیا مرغی نے بنائے، میں کو نہیں دیے، میں کو یہ نہیں کرے، میں کو نہیں دیے. یہ منگ کے کرا فقیر. جہیز بھی مانگا، جوڑے کی رقم مانگا، اب شادی ہوا یہ ریسپیکٹ بھی مانگتا. منگنا نہیں جی، انہوں خود دینا. اپن اتنے اخلاق والے بن جانا، اپن اتنے محبت والے، ان کے دل میں اپنی قدر پیدا ہو جانا. نہیں بنیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کئی ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے، برا نہیں ماننا، برا مانے تو تقریر ختم، برا نہیں ماننا. کئی ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 6 مہینے تک اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو گھر کو نہیں بھیجتے. 6 مہینے تک، 6 مہینے تک نہیں بھیج رہی، 4 مہینے تک. ارے بھائی ذرا خاموش بیٹھ جاؤ بھائی پلیز. پاشا جان دو آج ایک دن معاف کر دو، جان دو. لڑائی لڑنے والے کیا نہیں ہے، چھوڑ دو، لائٹ لے لو. 6 مہینے تک، 4 مہینے تک بہو کو گھر کو نہیں بھیجتے. پھر بھیجے بھی تو ظلم. تم آنا، کار لے کے آنا، لے کے جانا، پھر لا کے چھوڑنا، کار میں لا کے چھوڑنا. ارے باپ کیا کنڈیشنز. اوفو، ایسا دکھتا بیچاری جنت سے نکل کے جاری جیسا دکھتا. میرے پیارے بھائی کیا ظلم ہے میرے بھائی. یہ شرعی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق آپ اگر جا کر علماء اکرام مفتیان اعظام سے فتویٰ لیں گے کہ ایک بیٹی جو نکاح کر کے اپنے سسرال چلی گئی ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں آنے کا کیا حق رکھتی ہے، آپ پوچھو تو آپ کو جواب ملے گا. ہر شادی شدہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر ہر مہینے میں 4 دن سے 8 دن رہنے کا حق رکھتی ہے. 4 دن سے 8 دن، یہ اس کا حق ہے. حق چھین نہیں سکتے آپ.
چھینیں گے تو بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ سے حساب لیا جائے گا. اللہ آپ سے پوچھے گا کیوں نہیں بھیجتا تھا اپنی بہو کو, کیوں نہیں بھیجتا تھا اپنی بیوی کو, کیوں نہیں بھیجتا تھا اپنے گھر کی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر. اور ایک بات بھی سن لو, یہ ہمارے عورتیں تو نہیں ہے نا پیچھے, نہیں ہے نا, نہیں تو پھر تم لوگوں کا مسئلہ پورا خراب ہو جاتا گھر میں. اور ایک بات بھی سن لو, مگر اس لیے سنا رہا ہوں, عمل کرنا ہے, کل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہوؤں کو ان کے گھر بھیجیں گے انشاءاللہ, بھیجیں گے نا, اور ان کے ابا کے نہیں لے جائیں گے, ان کا بھائی کے نہیں لے جائیں گے, اپن لے جا کے چھوڑ کے آئیں گے, اپن چھوڑ کے آئیں گے. اپنا حق ہے پکانا ہمارے گھر میں, کپڑے ہمارے دھونا, برتنا ہمارے دھونا, بچے ہمارے سنبھالنا, گھر میں ہمارے سب صاف صفائی کرنا, ان کو لے جانا تو بابا کے لے جانا. کیا رول بنائے پٹھے. یہ سب پورا خیروں کا سیکھے سو ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں یہ بھی نہیں ہے, کان کھول کے سن لو. ایک بہو کے یہاں, ایک عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, بیٹا, ماں بنی وہ عورت, ساس, سسر, شوہر, پورا سسرال مل کے وہ عورت کو زبردستی نہیں کر سکتا. تم اس کو دودھ پلاؤ, اس کو دودھ پلاؤ, اس کو دودھ پلاؤ, زبردستی نہیں کر سکتے. اگر وہ عورت اپنے اس بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو شریعت میں اجازت ہے, مت پلا. پلا دے گی تو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا, نہیں پلائے گی اللہ حساب نہیں کرے گا. اس کا حق ہے, اس کا اختیار ہے. نہ ساس زبردستی کر سکتی, نہ سسرا زبردستی کر سکتا. عورت اگر گھر میں یہ بول رہی ہے میں دیور کے سامنے نہیں نکلتی, میں جیٹ کے سامنے نہیں نکلتی, میں نندوئی کے سامنے نہیں نکلتی, پوری کائنات کا کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی قانون, کوئی مفتی, کوئی علامہ, کوئی کتاب اس عورت کو دیور, جیٹ اور نندوئی کے سامنے نکلنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے. نہ ان کا کھانا پکانے کا حکم دے سکتے, نہ ان کے جو ہے چائے بنانے کا حکم دے سکتے. یہ ہماری شریعت میں, ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت پھر ہر گھر میں ہو رہا نا, یہ عورت اگر کر رہی ہے تو یہ اس کے اخلاق ہے, یہ اس کی انسانیت ہے, یہ اس کی خوبیاں ہیں, یہ اس کی اچھائیاں ہیں. اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ورنہ شریعت میں اس کو یہ کرنے کا حکم نہیں ہے, نہیں ہے میرے بھائی. یہ خیر ضروری ہمارے پر مسلط کر دے رہے ہم لوگ عورتوں کے پر. بہو آ رہی گھر کو تو کیا بہو آ رہی, وہ کام والی. 4 جمعگیاں پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے 4 جمعگیاں, 5 جمعگیاں, انہیں دلہن ہی رہتی تھی. اب 4 دن بیٹھ گئی تو ماں کب پکاتے بیٹے آپ, اللہ کیا پیار سے بولتے, دیکھو مردہ نکالتے اس کا. 5ویں دن سے برتنا شروع, 6ویں دن سے جھاڑو شروع, 7ویں دن سے کپڑے شروع, 8ویں دن سے گالیاں شروع. پہلی جمعگی کو آئی تو انہیں شکایتوں کے ٹھکار لے کے آتی, میری ساس ایسا بولے, میرے سسرے ایسا بولے, میرا شوہر ایسا بولا, میرا جیٹ ایسا بولا. یہ کیا ہے مسلمانوں کا حصہ؟ اس کے واسطے ہم لوگ شادیاں کرتے, اس کے واسطے ہم لوگ جو ہے آگے زندگیاں گزارنے کی بات کرتے. میرے پیارے بھائیوں, اور ایک بات بھی سن لو, کسی آپ میں سے اتنے لوگ بیٹھے, کسی کے بیگم بول دیں برتن نہیں دھوتی, کپڑے نہیں دھوتی, تو آپ کو حق ہے اس کی بات کو آپ قبول کریں. پھر آپ پوچھیں کیا مولانا پھر برتن کپڑے کون دھونا جی, کام والی کو لاؤ بیٹا, گھر میں کام کرنے والی کو رکھو آپ. اگر جب ہم شریعت کو سمجھ کے زندگی گزاریں گے, خدا کی قسم ایک بھی ڈوری کیس نہیں ہوتا, ایک بھی ڈوری کیس, ایک بھی گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا. پورے گھراں والے خوش رہتے, مست رہتے, مسلم رہتے, زبردست رہتے گھراں والے. ہمارے پاس کیا ہو گیا قصہ, سسر جی شوگر پیشنٹ, 60 سال ہو گئے عمر ان کی, بی پی پیشنٹ, رات بھر لوٹے لوٹے تو نیند نہیں آ رہی ان کو, 4 بجے رات کو اٹھ جاتے انہوں.
उठ के झाड़ू मारते, वो पानी मारते, वो क्या क्या ही करते, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के आके बैठ जाते घर में 6 बजे। अब देखते रहते बहू कब उठती, पूछते रहते बेगम उठी उन्हें, नहीं उठी जी, बेगम ने उठी नहीं उठी, क्या टाइम हो रहा, 7 बज रहे, 7:30 को उठती बहू। उन्हें जवान बच्ची 21 साल की, अब उसको चाय ला, फर्स्ट ऑर्डर, सुबह सुबह बिजली की तरह आग बनकर नाजुक जिस्म के ऊपर हैबत के साथ कूद पड़ा। अब वो बेचारी चाय बना के ले गई, जी अब्बा जान चाय लीजिए। अब चीचा चाय लेते, वो चाय को देखते उसको देखते, चाय को देखते उसको देखते, चाय को देखते हैबत में थर्र शुरू, नहीं नहीं दुल्हन अम्मा, मेरा बाबा मेरे को 18-21 साल में कभी ऐसा बोला ही नहीं। ऐ अल्लाह मेरे को कहाँ भेज दिया मेरे मौला, मैं लाड़ों में पली नाजों में पली मेरे मौला, ये अजाब ये बड़े मियाँ खतरनाक दिख रहे, अल्लाह का अजाब। चाय लिए फिर चाय पी यही सिखा तुम्हारे बा 7:30 को उठते। अम्मा मैंने बोली सुबह सुबह बाबा को भी याद कर लिए, अम्मा को भी याद कर लिए, बिजलियां भी खड़क गए। उन्हें बोलती कसम खुदा की आज 7:30 को दी, बुड्ढे देख ले कल देखो 8 बजे भी नहीं देती हूँ बोलती। उसके बाद आप उससे अगर ये कामा कराना चाहे तो फिर उन्हें 5वीं जुमागी के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। साहब एक बड़े हजरत को अंदर डालना है, साथ में एक बड़ी बीवी है, उनके साथ एक काला मेरा शौहर भी है, डालो साहब। बहुत खतरनाक लोग मिल गए किस्मत। यहाँ से ये इख्तिलाफात जन्म ले रहे, यहाँ से फितने जन्म ले रहे, इंसानियत खत्म हो गई। अपनी बेटी है तो अम्मा उठे बेटे, हाँ अब उठते जी, अरे बाप रे बाप, हिरोशिमा का बम गिरता भाव के ऊपर। और अपनी बेटी को गुलाब का फूल, अम्मा मेरी बेटी आई नहीं ससुराल से अभी तक कितने दिन हो गए जी, बच्ची आई नहीं। अल्लाह तुम्हारी बच्ची नहीं आई तो तुम्हारा तकलीफ, भाव नहीं गई तो कुछ भी नहीं। ये जुल्म है मेरे भाई, जुल्म। अल्लाह के वास्ते अपनी फैमिलीज में से ये चीज़ों को ख़त्म करो। ख़त्म करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे नहीं, ज़रा ज़ोर से बोलो, मोहब्बत करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो ये थी वीडियो, पर आजकल तो बहुत रेयर हो गई है ये चीज़, आजकल तो सभी जाने देते हैं, सभी मॉडर्न हुए पड़े हैं। और अल्लामा नक्शबंदी जी की मेरे को एक चीज़ या एक बात इनकी सबसे बेस्ट मेरे को ये लगती है कि ये रिस्पेक्ट बड़ी ज़्यादा करते हैं लेडीज़ के ना। हमने बहुत से प्यार में सुना है, हर एक लेडी की रिस्पेक्ट करते हैं, बस यही कहते रहते हैं कि उन पे जुल्म ना करो। तो इनके ऐसे बयान होते हैं बहुत तो फनी, लेकिन मेरी आंखों तब भी आंसू आते हैं। इनके पता नहीं क्या है, कैसी मतलब बातें करते हैं, बातें काफ़ी वो होती है ना कि मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट बातें होती हैं इनकी। तो ये था बयान, और बाकी होप सबको पसंद आया होगा। किसी दिन इनसे मिलने का मौका मिल जाए ना तो मतलब बढ़िया रहेगा। वैसे इनसे मिलना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी है लगभग, अगर प्यार रहा आप सभी का, और आप सभी का प्यार रहा और आप सभी की ब्लेसिंग्स रही है ना जी। और तो हम इनसे ज़रूर मिल पाएंगे अगर इनको पता लगा, जैसा भी रहा, क्योंकि हैदराबाद के हैं, इंडिया के हैं, तो एक इजी सी चीज़ है ये। तो बाकी तो फिलहाल शुरू में था, होप सबको पसंद आई हो। इनके मतलब और ज़्यादा बयान सजेस्ट करते रहें, और ये बयान भी अच्छा था ना कि इन्होंने जो बताया कि क्या जुल्म होता है, मतलब की रोक टोक की जाती है जो भी है ना, कि बंदा ये सोचती है हर फैमिली अपनी बेटी को, मतलब जब भी आप बहुत सी फैमिलीज होती होंगी कि आप ये देखते होंगे कि अपनी बेटी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं करती, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो भी किसी की बेटी है ना, या किसी की बहन ही है जो उनकी बहू है। तो हर किसी के साथ प्यार करके रखना चाहिए। जैसे आपकी बेटी किसी के घर गई है तो किसी की बेटी आपके घर आई है, उसको भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप अपने को करते हो। सो ये था बयान में, बाकी होप सबको पसंद आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।